بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادسیہ کی لڑائی میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط۔ عراق کی لڑائی کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ خود لڑائی میں شرکت فرمانے کا تھا۔ عوام اور خواص دونوں قسم کے مجموعوں سے کئی روز تک اس میں مشورہ ہوتا رہا کہ حضرت عمر کا خود شریک ہونا زیادہ مناسب ہے یا مدینہ رہ کر کے لشکروں کے روانہ کرتے رہنے کا انتظام زیادہ مناسب ہے۔ اس پر مشورہ ہوتا رہا۔ عوام کی رائے تھی کہ خود شرکت مناسب ہے، خواص کی رائے تھی کہ دوسری صورت زیادہ بہتر ہے۔ مشوروں کی گفتگو میں حضرت سعد بن ابو وقاص کا تذکرہ آ گیا۔ ان کو سب نے پسند کر لیا کہ ان کو امیر بنا کر کے بھیجا جائے تو بہت زیادہ مناسب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہادر عرب کے شیروں میں شمار ہوتے تھے۔ غرض یہ تجویز ہو گئی اور ان کو بھیج دیا گیا۔ جب قادسیہ پر حملے کے لیے پہنچے تو شاہ کسریٰ فارس کے بادشاہ نے ان کے مقابلے کے لیے رستم کو، جو مشہور پہلوان تھا، تجویز کیا۔ یعنی فارسیوں کی طرف سے ایک مشہور پہلوان بہادر تھا، اس کا نام تھا رستم، اسی کو تجویز کیا کہ یہ جائے گا۔ اور رستم نے ہر چند کوشش کی اور بادشاہ سے بار بار اس کی درخواست کی کہ مجھے اپنے پاس رہنے دے۔ اللہ کی قدرت، اسی رستم کے دماغ پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا۔ وہ بادشاہ کو منتیں کرنے لگا کہ میں یہاں رہوں اچھا ہے، میرا وہاں جانا اچھا نہیں ہے۔ خوف کا غلبہ تھا، مگر اظہار اس کا کرتا تھا کہ میں یہاں سے لشکروں کے بھیجنے میں اور صلاح مشورے میں مدد دوں گا۔ لیکن شاہ فارس نے، جس کا نام یزدرج تھا، قبول نہ کیا اور اس کو مجبوراً جنگ میں شریک ہونا پڑا۔ یعنی رستم آ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہونے لگے تو حضرت عمر نے ان کو وصیت فرمائی کہ جس کے الفاظ کا مختصر ترجمہ خلاصہ یہ ہے، سعد، تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کہلاتے ہو، حضور کے صحابی ہو۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں دھوتے بلکہ برائی کو بھلائی سے دھوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اور بندوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کے ہاں صرف اس کی بندگی مقبول ہے۔ اللہ کے ہاں شریف رذیل سب برابر ہیں، سب ہی اس کے بندے ہیں اور وہ سب کا رب ہے۔ اس کے انعامات بندگی سے حاصل ہوتے ہیں۔ ہر امر میں اس چیز کو دیکھنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہی عمل کی چیز ہے۔ میری اس نصیحت کو یاد رکھنا، تم ایک بہت بڑے کام کے لیے بھیجے جا رہے ہو۔ اس سے چھٹکارا صرف حق کی تابعداری سے ہی ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو خوبی کا، اچھائی کا عادی بنانا، اللہ کے خوف کو اختیار کرنا۔ اللہ کا خوف دو باتوں میں جمع ہوتا ہے، ایک اس کی اطاعت میں، دوسرا گناہ سے پرہیز کرنے میں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے، اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے؟ اس کی پہچان کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ تابعداری میں، عبادت میں لگا ہوا ہے یا نہیں، پتہ لگ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ گناہوں سے بچتا ہے یا نہیں۔ نماز نہیں پڑھتا، بولتا اللہ کا بڑا خوف لگتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، منافقی کرتا ہے۔ اور چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے اور گناہ کے کاموں میں لگا ہوا ہے اور بولتا ہے کہ اللہ کا بڑا خوف ہے، مجھے اللہ کا بڑا ڈر لگتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہوگا تو یہ دونوں چیزیں ہونا لازم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو نصیحت کے اندر یہ باتیں فرمائیں۔ اللہ کا خوف ہوگا تو عبادت بھی ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا تو گناہ سے بچے گا بھی۔ پوری رات گانے سن رہا ہے اور بولتا ہے مجھے اللہ کا بڑا ڈر لگتا ہے، جھوٹا۔ نماز کی پرواہ نہیں ہے، بولتا ہے کہ اللہ کا بڑا خوف لگتا ہے، صحیح کانپ جاتا ہوں، جھوٹا۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت جس کو بھی نصیب ہوئی،
دنیا سے بغض اور آخرت کی محبت نصیب ہوئی، اس کے بعد یعنی جس کو اللہ کی اطاعت مل جائے گی تو دنیا سے نفرت خود بخود آ جائے گی اور آخرت کی محبت خود بخود آ جائے گی۔ اللہ کا خوف ہوگا تو خود چاہے گا کہ آخرت میں جاؤں، وہاں حوریں ملیں گی، جنت ملے گی، باغات ملیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، جلدی جائیں آگے، یہاں کیا قید میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بشاشت سے لشکر لے کر روانہ ہوئے، جس کا اندازہ اس خط سے ہوتا ہے جو انہوں نے رستم کو لکھا۔ حضرت سعد نے، حضرت صحابی نے، جو اس زمانے کی سپر پاور حکومت تھی فارس کی، اسی کو خط لکھا، اور لکھا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْأَعَاجِمُ الْخَمْرَ، کہ بے شک میرے ساتھ ایسی جماعت ہے جو موت کو ایسا محبوب رکھتی ہے جیسا کہ تم لوگ شراب پینے کو محبوب رکھتے ہو۔ فائدہ، شراب کے دل دادوں سے پوچھو کہ اس میں کیا مزہ ہے۔ جو لوگ موت کو ایسا محبوب رکھتے ہیں، کامیابی کیوں نہ ان کا قدم چومیں۔ تو اس واقعے کے اندر کیا سبق مل رہا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے روب دیا ہے۔ مسلمان کا نام آ جائے، اسلام کا نام آ جائے تو کافر خود بخود کپ کپاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے اندر کہیں بھی اسلام کا نام لینے والے ہیں، ان کے دشمن بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار محبت سے دعوت دیتے تھے اور دشمن گالیاں دیتے تھے۔ کیوں؟ اسلام کا نام برداشت نہیں ہوتا کفر کو۔ تو جیسے ہی اسلام کی بات آئی کہ حضرت سعد وہاں جا رہے ہیں تو سامنے والوں کے اندر کھلبلی مچ گئی، کیا کریں۔ تو رستم جیسا بہادر، جس کا نام تھا پوری حکومت کے اندر اور سپر کمانڈر تھا، لیکن اس کے باوجود بہانے تلاش کرا، نہیں میں نہیں جاتا، میں یہاں سے لوگوں کو تیار کر کے بھیجوں گا۔ لیکن یہ جو بادشاہ تھا یزدرجد، اس نے نہ مانا، اس نے بولا نہیں آپ ہی کو جانا پڑے گا۔ اور امیر المومنین جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں خود جانا چاہ رہا ہوں۔ دین کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بھائی وہ بھلے لڑے، ہم تھوڑا سا یہاں سے دو روپے دے دیں گے بس، نہیں، دین کے کام کے لیے خود جانے کا جذبہ ہونا، پھر بڑوں کی تابع داری کرنا، بڑوں کی بات ماننا، اس میں برکت ہوتی ہے۔ آپ کا 100% ارادہ ہے کہ میں چلے میں جا رہا ہوں، بزرگوں نے فرمایا کہ فی الحال نہیں بعد میں جاؤ، تو ٹھنڈے ہو جانا، خاموش ہو جانا، یہ ہوتی ہے تابع داری۔ بزرگوں نے فرمایا جاؤ، یہ بولتا ہے ابھی نہیں بعد میں جاؤں گا، نہیں، بزرگوں کی بات میں چلو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور آپ میدان میں دین کی سربلندی کے لیے نکلو، آپ کا روب بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدد بھی ملے گی۔ اور مومن وہ ہوتا ہے جو موت کو اس طریقے سے محبت کرے جیسے کافر شرابی کبابی لوگ اپنی دنیاوی مستیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جیسے کوئی چرسی ہے، اس کو کتنا بھی زور لگاؤ چھوڑنے کے لیے نہیں چھوڑتا، مارو پیٹو نہیں چھوڑتا، لڑائی کرے گا چھوڑے گا نہیں، گھر والے زنجیروں میں باندھ دے لیکن پھر بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو اس کے اندر مستی ایسی آئی ہے نا۔ تو شرابی کبابی نشئی جو بھی ہوتے ہیں، ان کو اپنے نشوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط میں لکھا کہ تمہیں اپنے نشے کے ساتھ، شراب کے ساتھ اتنی محبت نہیں جتنی مجھے اور میرے ساتھیوں کو موت سے محبت ہے۔ ابھی کس چیز سے ڈراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس طرح کا جذبہ نصیب فرمائے۔ فضائل تبلیغ میں سے ہے
قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ یہ آیت کریمہ خاص نازل ہوئی ہے نبی پاک کے نام پر کہ آپ نصیحت کر دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پورے انسانیت کے نبی ہیں تو یہ حکم پھر سب کے لیے ہو گیا۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، جن کا دل پاک ہوگا ان کو نصیحت کا فائدہ بھی ہوگا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اسے قرآن پاک کی آیات سنا کر نصیحت فرمانا مقصود ہے کہ وہ نفع رساں ہے۔ مومنین کے لیے تو ظاہر ہے، کافروں کے لیے بھی نصیحت فائدے کی چیز ہے، اس لحاظ سے وہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے مومنین میں داخل ہو جائیں گے اور آیت کے مصداق میں شامل بھی ہو جائیں گے۔ ہمارے اس زمانے میں وعظ و نصیحت کا راستہ تقریباً بند ہو گیا ہے۔ وعظ کا مقصد بالعلوم شائستگی تقریر بن گیا ہے تاکہ سننے والے تعریف کر دیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص تقریر بلاغت اس لیے سیکھے تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تو قیامت کے دن اس کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوگی، نہ فرض مقبول ہوگا نہ نفل۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ابھی اس تشریح کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو آپ نصیحت کرتے رہیں، سامنے مسلمان ہو تو بھی نصیحت کرو، کافر ہو تو بھی نصیحت کرو۔ جس کا دل پاک ہوگا وہ نصیحت کو قبول کرے گا۔ ماں باپ اولاد کو نصیحت کرتے ہیں، وہی الفاظ وہی بات ایک بیٹا قبول کرتا ہے دوسرا نہیں کرتا۔ جو جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ قبول کرتا ہے، جس کا دل صاف نہیں ہوتا وہ قبول نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے مسائل کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اس کو ٹھکرا دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بالکل ہلکی سی چھوٹی سی بات بھی سن لیتے ہیں تو بڑے کپ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یار مجھ سے یہ لغزش ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ آج ایک بندے نے مجھے فون کیا مغرب کے بعد، بولا کہ آج مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے بولا کیا ہوا؟ بولا کہ مغرب کے نماز کے اندر سجدے میں مجھے پڑھنا تھا سبحان ربی الاعلیٰ، اور غلطی سے میری زبان پر آ گیا سبحان ربی العظیم۔ ابھی اسی مسئلے کی وجہ سے وہ بیچارہ پریشان ہو گیا۔ خیر نماز تو ہو گئی، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، وہاں بھی سبحان ہے، وہاں بھی سبحان ہے، وہاں بھی عظیم ہے، وہاں اعلیٰ ہے، اعلیٰ بھی اللہ عظیم بھی اللہ، کوئی بڑا فرق کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن اس بیچارے کو پریشانی ٹینشن بہت زیادہ ہو گیا۔ اور کچھ ظالم ایسے ہیں کہ سنت رسول کو داڑھی کو مونڈ دیتے ہیں لیکن ان کو نہ احساس ہوتا ہے نہ کوئی غیرت آتی ہے۔ تو یعنی نصیحت آپ کرتے رہیں، جو اچھا آدمی ہوگا، اچھی طبیعت کا ہوگا، دل پاک صاف ہوگا تو وہ نصیحت کو قبول کر لے گا، اور جو گندا ہوگا نا اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی، وہ پھر آپ کو ثواب پھر بھی مل جائے گا نصیحت کرنے کا، وہ مانے نہ مانے اسی کا سزا پھر اسی کے اوپر آئے گی۔ دوسری بات حضرت نے یہ فرمائی کہ آج کل طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ تقریر کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو، واہ واہ بڑا اچھا بیان کیا، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بیان اگر اللہ کے لیے کرو تو بہت بڑی عبادت، بیان اگر اپنے لیے کرو کہ میری واہ واہ ہو جائے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق سارے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اصل بات ہے جڑے رہنا۔ نیک لوگوں کے ساتھ جڑیں گے تو ان کا اثر ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ جڑیں گے تو ان کا اثر ہوگا۔ چرسوں کے پاس بیٹھو گے ضرور چرس کی چاہت آئے گی، ہیروئنوں کے ساتھ بیٹھو گے ہیروئن کی چاہت آئے گی، شرابیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اس کا ضرور کچھ نہ کچھ ذہن اس کی طرف مائل ہوگا، اور اگر نمازیوں کے ساتھ ملو گے تو ضرور نماز کا کچھ نہ کچھ توجہ نماز کی طرف جائے گی۔ وہ اگر اللہ اللہ کر رہا ہے تو آپ کی زبان پر بھی اللہ اللہ آ جائے گا۔ اگر گھر کے اندر کوئی طوطا بیٹھا ہوا ہو اور آپ بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح کہتے رہو، طوطے کی زبان پر بھی آ جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو انسان بھی ایک دوسرے کی چیزوں کو نقل کرتا ہے۔ ہم اگر نیک لوگوں کے مجلسوں میں جائیں گے نا تو اس کا اثر ضرور ہوگا، اور
وہ چیز حاصل کرنے میں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، 1-2 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کا جو ہمیشہ کا اثر ہوتا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمیشہ کے لیے آپ اسی پر اگر چلتے رہیں تو آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو اسی ماحول کو بنانے کے لیے پھر یہ اجتماعات ہوتے ہیں، مدارس کے اجتماع اور مساجد کے اجتماع۔ ابھی اس اتوار کو انشاءاللہ ہمارے مدرسے میں جونا مسجد میں بھی ختم بخاری کا پروگرام ہے۔ یہی مقصد ہے لوگوں کو دین کی یعنی دینی باتیں سکھانا۔ خیر، تو ابھی تبلیغی اجتماع آ رہا ہے، کراچی کا اجتماع 25 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے سارے ساتھی خود بھی جانے کی کوشش کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ آپ کو جانے کا ثواب بھی ملے گا اور دعوت دینے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے 50 بندوں کو دعوت دی، ایک بھی نہ جائے تو بھی آپ کو 50 دعوتوں کا ثواب تو ملے گا، لیکن جتنے بندے گئے نا تو ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا دعوت دینے کی وجہ سے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام بازار میں ویسے ہی چلے جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت کیوں گئے؟ بولا وہاں مسلمان ہوتے ہیں نا، ان کو سلام کرتے ہیں نا، سلام کرنا بہت بڑا ثواب ہے نا، اس وجہ سے پھر سلام کے ثواب کو کمانے کے لیے وہاں میں بھی چلا گیا۔ ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو بندہ بازار میں جانے والے لوگوں کو کے سامنے اگر یہ کلمات کہتا ہے، تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وعلی کل شیء قدیر، یہ اگر کوئی ایک مرتبہ پڑھ لے تو 10 لاکھ نیکیوں کا کما لیتا ہے۔ مارکیٹ میں جو بندہ جا رہا ہے ان کے سامنے اگر آپ نے ایک مرتبہ یہ لفظ پڑھ لیا، یہ کلمہ پڑھ لیا، چوتھا کلمہ، 10 لاکھ نیکیاں۔ تو خیر اس ماحول کے اندر اگر ہم کسی کو دعوت بھی دے دیں گے نا تو وہ اگر جاتا ہے تو اس کا پورا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس کے لیے آپ خود بھی کوشش کریں، اوروں کو دعوت بھی دے دیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ پکا جائے گا پھر بھی دعوت دے دو، مفت میں، بھلا آپ کا کوئی خرچہ تو نہیں آ رہا، ثواب ملے گا۔ اور اس کے لیے جب جانا ہی ہے تو کسی کو ٹینشن میں ڈالنا تو اچھا نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو کچھ برکت کی خاطر جتنے پیسے جمع کرنے ہیں وہ بھی جلدی ہی جمع کرا دے تاکہ آپ کا ارادہ بھی پکا ہو جائے، ساتھ ہی جو ترتیب بنانے والے ہیں ان کے لیے بھی تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اجلاس کو، اسی اجتماع کو اللہ رب العالمین کراچی والوں کے لیے، عوام کے لیے، بے دینوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور دینداروں کے لیے جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے برکت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔